معاملہ کریں، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے حق ادا کریں. ٹھیک اسی طریقے سے والدین کے ذمے بھی بچوں کے کچھ حق ہیں. ان میں سے پہلا حق تو اور سب سے زیادہ ذمہ داری والا حق یہ ہے کہ آپ اس کو اچھی تعلیم و تربیت دیں. 2 لفظ میں نے کہا ہے، تعلیم اور تربیت. دونوں چیزیں ضروری ہیں. صرف کتاب کے کالے حروف پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے، تربیت بھی ضروری ہوتی ہے. تو گارجین کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے تعلیم اور تربیت کے لیے آپ کو اچھا ادارہ چننا ہوگا. بہترین ادارہ، بہترین کوچنگ اور بہترین انسٹیٹیوشن چننا ہوگا آپ کو، جہاں پر اچھی تعلیم بھی مل سکتی ہو اور اچھی تربیت بھی ہو سکتی ہو. اخلاقی اقدار بہت ضروری ہیں. میری گفتگو میں شاید کچھ اردو الفاظ ہوں تو اس کے لیے معافی چاہوں گا. بہرحال میں آپ سب کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ادارہ بہت بہترین ہے الحمدللہ، تعلیم کے لیے بھی اور تربیت کے لیے بھی. یہاں کے اساتذہ اور یہاں کی ٹیم اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ آپ کا بچہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا رویہ اختیار کرنے والا ہو، بڑوں کا احترام کرے، چھوٹوں سے محبت کرے، اور آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی اطلاع ادارے کو دیں، ادارے کے ذمہ داروں کو دیں، ادارے کے اساتذہ سے اس بات کو رکھیں کہ بھائی ہمارا بچہ آپ کے پاس پڑھ کر جاتا ہے لیکن اس کے رویے گھر پر ٹھیک نہیں ہوتے. اس لیے کہ جتنی ذمہ داری اساتذہ کی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری گارجین کی ہوتی ہے. آپ کا بچہ ادارے میں 2 گھنٹے رہتا ہے، 2 سے 3 گھنٹے رہتا ہے، اور باقی کا وقت آپ کے پاس صرف کرتا ہے. تو اس کا رہن سہن کیسا ہے، وہ کس کے ساتھ رہتا سہتا ہے، صحبت کیسی ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ وہ رہے گا ویسا ہی اس پر اثر ہوگا. اس کی مشغولیات کیا ہیں، کیا کرتا ہے، کیا کرنا چاہیے اس کو، وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، ادارے کی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے یا نہیں، جو اساتذہ نے، جو ٹیچر نے ان کو کام دیے وہ پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. ادارے میں جاتا ہے تو ہماری جانب سے جھوٹ بولتا ہے، اور جب ادارے سے گھر آتا ہے تو ٹیچر کی جانب سے جھوٹ بولتا ہے کہ استاد نے کام نہیں دیا، اور گھر کی جانب سے جھوٹ بولتا ہے کہ فلاں کام گھر پر تھا اس لیے کام نہیں ہوا. تو دونوں کو مشترکہ کوشش کرنی چاہیے. اگر بچہ کہیں پر گڑبڑی کر رہا ہے، اس کے اندر کہیں فساد ہے، تو ذمہ داری اساتذہ کی بھی ہے جو بخوبی نبھا رہے ہیں، اور ذمہ داری آپ کی بھی ہے کہ آپ جو ہے ان کا تعاون کریں. مشترکہ کوشش سے، دونوں کی کوشش سے پھر کام بن سکتا ہے. اور بچوں کا رہن سہن، ان کا میل جول کس کے ساتھ ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے. اردو میں ایک شعر پڑھا جاتا ہے، فارسی میں ہے شعر کہ صحبت صالح ترا صالح کند. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے تو اچھا بنیں گے، اگر برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برا بنیں گے. اور دنیا کی ریت ہے کہ برائی جلدی اثر کرتی ہے اور اچھائی بعد میں اثر کرتی ہے. اس لیے زیادہ اچھا بننے کی کوشش کرنی ہوگی، اچھی راہ پر چلنا ہوگا. بیچ میں برائیاں آ جائیں گی تو ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر برے ہی راستے پر ہوں گے تو اچھائی بہت مشکل ہو جائے گی. اس لیے ذمہ داری ادارے کی بھی ہے اور آپ کی بھی ہے. جو لوگ نہیں آئے ان کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے سنجیدہ ہیں کہ نہیں ہیں. آپ جن کے پاس تربیت کے لیے بھیج دیا آپ نے جن کے پاس کہ وہ ہمارے بچے ان کے حوالے ہیں، ہمارے حوالے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ میں کیسا ہوں، میں نے جو راہ دکھائی ہے یہ راستہ کہاں لے کر جانے والا ہے، میں خود کس راستے پر چلنے والا ہوں. تو جو ٹیچر ہیں ان کا کیا راستہ ہے، وہ کیا بتاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں، جب تک آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ اپنے بچوں کو، جن کو آپ نے پال پوس کر بڑا کیا ہے، کسی کے حوالے آپ نے ایسے کیسے کر دیا جب تک کہ آپ نہیں جانتے. آپ کو جاننے کا یہ موقع تھا. جو لوگ نہیں آئے ان کو آنا چاہیے تھا، اور آپ یہاں آئے ہیں تو آپ سب کا دوبارہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں سب کو صحت و عافیت نصیب.